بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ امیہ بن خلف حجمی کے غلام تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام رباح اور والدہ کا نام حمامہ تھا، اور وہ بھی امیہ کے غلام تھے۔ امیہ بن حلف بہت دولت مند آدمی تھا، اس کے کئی بیٹے اور 12 غلام تھے، لیکن وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو سب سے زیادہ چاہتا تھا اور ان کو اپنے بت خانے کا نگران بنا رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا تو وہ بت خانے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے۔ دوسرے تمام لوگ بتوں کو سجدہ کرتے، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ جب امیہ کو اس کی خبر ہوئی تو وہ غصے کی حالت میں آیا اور پوچھنے لگا، کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کو سجدہ کرتے ہو؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، میں اس اللہ کو سجدہ کرتا ہوں جو ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ امیہ اس بات پر آگ بگولا ہو گیا اور آپ پر تشدد کرنے لگا۔ جب سورج نصف النہار پر آ جاتا اور گرمی کی تپش سے زمین تنور کی مانند گرم ہو جاتی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ مکرمہ کے کھلے میدان میں لے جایا جاتا اور ننگا کر کے گرم تپتی ریت پر سخت دھوپ میں ہاتھ پاؤں باندھ کر ڈال دیا جاتا، اور ایسے گرم پتھر کہ جن پر گوشت بھی بن جائے ان کے سینہ مبارک، پشت اور پہلو پر رکھے جاتے، پھر جسم پر گرم گرم ریت ڈالی جاتی اور سخت تکلیف دی جاتی، لیکن تمام تکالیف کے باوجود حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان مبارک پر احد احد کے الفاظ جاری ہوتے، یعنی میں اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتا ہوں۔ کبھی آپ کو کانٹوں پر کھینچتے یہاں تک کہ کانٹے ان کے گوشت پوست میں سے گزرتے اور ان کی ہڈیوں کو لگتے، مگر آپ احد احد پکارتے۔ ایک دفعہ امیہ بن خلف حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پر بے انتہا تشدد کر رہا تھا اور کہتا جاتا، تو کہہ میں لات و عزا پر ایمان لایا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں لات اور عزا سے بیزار ہوا۔ وہ خبیث غصے سے لال پیلا ہو گیا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے سینہ پر بیٹھ کر آپ کا گلا گھونٹنے لگا، یہاں تک کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ بے حس و حرکت ہو گئے۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ جیسے آپ بے ہوش ہو گئے ہیں۔ صبح سے لے کر شام تک آپ بے ہوش پڑے رہے۔ اس کے بعد جب ہوش میں آئے تو امیہ بن خلف نے کہا، کہو میں لات اور عزا پر ایمان لایا۔ حضرت بلال نکاہت کی وجہ سے بات سمجھ نہیں آتی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ پر ہونے والے ظلم و ستم کا ذکر حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے کیا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی چشم اطہر اشک بار ہو گئیں۔ ایک روز حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو سخت اذیت دی جا رہی تھی۔ اور انتہاتے ہوئے پتھروں پر لٹایا ہوا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس طرف سے گزرے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اس حال میں دیکھا تو وہ بے تاب ہو گئے اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہونے والے ظلم و تشدد کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی چشم حیات ہر اشکبار ہو گئیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک دن امیہ بن خلف نے بے انتہا تشدد کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو امیہ سے فرمایا، امیہ اس غلام کو عذاب دینے سے تیرا کون سا کام درست ہوتا ہے؟ اللہ سے ڈر اور اس سے اپنا ہاتھ روک لے۔ امیہ کہنے لگا، میرا غلام ہے، جیسے میں نے اپنا مال دے کر خریدا ہے، مجھے اسے سزا دینے کا حق حاصل ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ شخص جو کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، تو اس کو تکلیف دیتا ہے، یہ کس قدر ظلم ہے جو تو اس پر روا رکھے ہوئے ہے۔ امیہ کہنے لگا، اے ابو قحافہ کے بیٹے، تم نے ہی اسے نقصان کے راستے پر ڈالا ہے اور بتوں کی عبادت سے روکا ہے اور محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے دین کی ترغیب دی ہے۔ اب اسے اس مصیبت سے تم ہی چھڑاؤ گے۔ اگر تمہارے دل میں اس کے لیے رحم ہے تو اسے مجھ سے خرید لو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع کو غنیمت جانا اور فرمایا، میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدلے تمہیں ایک سفید نصرانی غلام اور 10 اوقیہ سونا دیتا ہوں۔ امیہ نے منظور کر لیا، پھر وہ ہنسنے لگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، تو کیوں ہنستا ہے؟ کہنے لگا، رب کعبہ کی قسم، تو نے بہت نقصان اٹھایا۔ اگر تو مجھ سے اسے 1 درہم میں بھی خریدتا تو میں اسے بیچ دیتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی قسم، میں نے بہت ہی اعلیٰ سودا کیا ہے۔ اگر تو مجھ سے اس ایک غلام کے بدلے میرا تمام مال طلب کرتا تو میں دے دیتا اور ان کو لے لیتا۔ یہ سن کر امیہ خاموش ہو گیا۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور اپنی چادر مبارک سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک پر لگے ہوئے گرد و غبار کو جھاڑا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت اقدس میں نیا لباس پہنا کر لے گئے اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گواہ رہیے کہ میں نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے آزاد کر دیا ہے۔ تو ناظرین، چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کر دیا کریں۔ کتنی محبت سے ویڈیو بناتے ہیں، آپ بھی اپنی محبتوں کا اظہار کریں۔